چاہتا ہے کہ سلام عقیدت پیش کروں اس گھرانے کو، جی چاہتا ہے کہ سلام عقیدت پیش کروں اس گھرانے کو، حسین پاک پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ جی چاہتا ہے کہ سلام عقیدت پیش کروں اس گھرانے کو، حسین پاک پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ دوستان محترم، میں ایک لے کے جا رہے ہیں جناب پیر طریقت رہبر شریعت نجم السادات واقف اسرار حقیقت پیر سید فخر حسین شاہ بخاری صاحب کی طرف بس ایک محبت والا نعرہ سنانا ہے۔ اور پہلے دوستان دے کے التماس ہے، مدبانہ التماس ہے کہ پنج تن دے نام تے پنج قدم اگے ہو جاؤ تاکہ آن والے کسی دوست نو تکلیف نہ ہوئے۔ سارے دوست مہربانی کر کے پنج تن دے نام تے پنج قدم اگے آ جاؤ تاکہ کسی آن والے دوست نو تکلیف نہ ہوئے۔ دوستان محترم، بس اس عظیم ہستی دی عقیدت ایک محبت والا نعرہ سنانا ہے۔ بس میں آپ کے حوالے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ پیر علی ہے وہ ہاتھ چکے گا، نعرہ میٹر کا استعمال ہوتا ہے، اور جب تاپ نہ کرنا ہوئے تھرمامیٹر کا استعمال کرتا ہوتا ہے، اور جب نسل چیک کرنی ہوئے پھر ذکر علی کا استعمال ہوتا ہے۔ علی والا جب بیٹھا ہے جب دونوں ہاتھوں میں چکے گا، کیمرے والے بھائی کیمرہ ان کی طرف کرنا ہے، نعرہ کہ بڑا علی علی کرتے ہو، پھر انہوں نے کیا کھڑا ہے۔ ہاں تو سنو، اگر ہم علی علی کرتے ہیں تو ہم سے غیر علی علی نہیں کرتے۔ کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ بازو پکڑ کے بستر پہ سلایا کیوں تھا؟ کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ بازو پکڑ کر بستر پہ سلایا کیوں تھا؟ علی علی کرنا اگر دقت آئے تو جا کے نبی سے پوچھ، خیبر میں بلایا کیوں تھا؟ میرے کلام کی ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ احباب سارے مل کے بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد حضور پر نور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام
قبلہ سادات عظام، علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان حضرات اور اس پنڈال میں تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوانوں، حضور علیہ السلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمام سامعین کو، جو کہ یقیناً سارے اہل ایمان ہیں، تمام اہل ایمان کو میں کل ایمان کی ولادت کا یہ جو جشن ہم بنائے بیٹھے ہیں، اس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ جو آج کی رات ہے، یہ مولا علی علیہ السلام آپ کی ولادت کی شب ہے، اور اس کا جو مقام ہے، اس کی جو افضلیت ہے، یقیناً یہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہے، اور آپ سارے ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ لمحے عطا فرمائے کہ جس میں آپ اور میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو کسی صورت میں بھی رد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ کچھ اصحاب رسول کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو لوگ نہ تک سکے بعد میں آئیں گے، ان کے لیے ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے ساتھ ہی فرمایا الذکر علی عبادہ، فرمایا ان کے لیے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آج میں قرآن پاک کی جس مقام سے آپ کے سامنے میں نے آیت مقدسہ کا جو حصہ پڑھا ہے، اس کے متعلقہ چند ایک نکات بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو ہے نا مہمان خصوصی اور جن کا خصوصی خطاب ہونا ہے، حضرت علامہ پروفیسر غضنفر حسنین قادری، وہ بھی تشریف لے آئیں گے ابھی میرے خطاب کے دوران ہی، تو انشاءاللہ ان کا بھی ہم خطاب لاجواب سماعت فرمائیں گے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں بیٹھ کے قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کر کے جائیں، اور یہ جو ماشاءاللہ ایک خوبصورت آپ سما بنا کے بیٹھے ہیں، آپ کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یقیناً آنے کا مقصد لنگر کھانا نہیں ہے، وہ جسمانی غذا ہے، ملتی رہتی ہے، لیکن آج آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور اس دفعہ تو یقیناً یہ دل سے میں 100 بار دعا دے رہا ہوں آپ کو کہ اس دفعہ، یعنی پچھلے سال ہمارا مولود کعبہ کا جو پروگرام تھا پہلا تھا، تو اس سال ماشاءاللہ دوسرا تھا، تو اس دفعہ آپ لوگوں نے جس محبت کا اظہار فرمایا، یقیناً وہ میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا۔ ہر ایک بندے نے اپنے سے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا اس کو ویلکم بھی کیا اور اس میں اپنا حصہ بھی ملایا۔ تو ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج بڑی اہم گفتگو میں نے آپ سے کرنی ہے، اور کوشش کروں گا کہ قرآن کے یہ آیت مبارکہ جو پڑھی ہے اس کے متعلقہ چند اہم نکات میں جناب کے گوش گزار کر سکوں۔ سامعین محترم، الحمدللہ ہم یہ بات بڑے دعوے سے کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی ایسی جماعت سے نہیں کہ جو جناب سنی سنائی والی ہو۔ الحمدللہ ہم قرآن والے ہیں، اور ہماری جو جماعت، ہمارے مسلک اور ہماری جو پہچان ہے وہ قرآن ہے، اور ہم یہ بات برملا کہتے ہیں کہ مسئلہ کوئی بھی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، خدا کی عزت کی قسم ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں موجود ہے، ملے گا تب جب تم پڑھ کے دیکھو گے۔ آج ہمارا یہ معاشرہ قرآن سے دور ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج قرآن کی روشنی سے آج ہم ذکر علی کریں۔ یہ آپ اور میں نہیں کر رہے، بلکہ تیرے میرے سے پہلے
وہ وحدہ لا شریک ذات ہو کر علی کا ذکر کرتا ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ نے کیا تو ہم تو ان کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر یہ قرآن یہ تعلیم نہ دیتا تو ہم کبھی نہ کرتے, کبھی بھی اس طرح کی محافل نہ سجاتے, اس طرح کا ماحول نہ بناتے. کیا اس لیے کیونکہ اس کی تعلیم ہمیں قرآن نے دی ہے. آئیے قرآن کی جانب بڑھتے ہیں. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ, اللہ نے فرمایا بے شک میں یہ ارادہ رکھتا ہوں. ارادہ رکھتا ہوں ایک معنی یرید اللہ, اللہ فرماتے بے شک میں نے یہ ارادہ فرما لیا, یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے. یرید اللہ اس کا معنی ہے کہ یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے یہ فیصلہ فرما لیا, کیونکہ ارادے میں فیصلے میں فرق ہوتا ہے. آپ اور میں ارادہ کرتے ہیں بھی کل ہم جائیں گے, جب کل ہوتی ہے تو کام اور نکل آتے ہیں, نہیں جا پاتے, اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کا اور میرا ارادہ ہے, رب کا ارادہ ایسا نہیں ہے. رب کا ارادہ بھی ہمارے ارادے جیسا نہیں ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن نے فرمایا انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے ایک لفظ کن فرماتا ہے, فیکون پس پھر وہ ہو جاتا ہے. اس کا ایک معنی کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا. اللہ کا ارادہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. آگے کس چیز کا فیصلہ فرمایا رب نے؟ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ میں رجس کو دور کروں. کس کو دور کروں؟ اونچی بولو, کس کو؟ رجس کو دور کروں. اب رجس کیا ہے؟ اس کی 3 قسمیں ہیں. میں آگے چل کے اس کو انشاءاللہ کھول کے بیان کروں گا. رجس کی 3 قسمیں ہیں, اور کتنی قسم کے رجس پائے جاتے ہیں اس کی انشاءاللہ پھر آگے وضاحت کریں گے. اللہ نے فرمایا میں نے رجس کو دور کیا. فی الحال سمجھنے کے لیے اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ رجس ناپاکی کو کہتے ہیں, پلیتی کو کہتے ہیں. وہ چاہے دماغ کی ہو, وہ چاہے عقیدے کی ہو, وہ چاہے عمل کی ہو یا جسم کی ہو, پلیتی پلیتی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا عنکم الرجس اہل البیت, میں نے پاکی کی ناپاکی کو, پلیتی کو, رجس کو دور کر دیا. مولا کس سے؟ فرمایا اہل البیت, میں نے محمد کی اہل بیت سے. دور کس سے کیا؟ اونچی بولے, کس سے کیا؟ محمد کی اہل بیت سے دور کر دیا. مولا کتنا دور کیا؟ فرمایا لیطہرکم تطہیرا, میں نے ان کو طہر اور تطہیر بنایا. اس کے اوپر بڑے اس کے 2 معنی بنتے ہیں. بڑا پیارا نکتہ. آپ اگر کسی مکتبہ فکر کے عالم دین سے پوچھیں کہ طہر اور تطہیر یہ کس کے لیے ہوتا ہے, ہر مسئلہ فقہ اور ہر مسلک اور مکتب سے تعلق رکھنے والا جو گرامر کے اصول سے واقف ہوگا, جو شریعت کو جانتا ہوگا, فرمائے گا یہ طہر وہاں استعمال ہوتا ہے جو خود بھی پاک ہو اور اوروں کو بھی پاک کر دے. خود بھی پاک ہو, اوروں کو پاک کر دے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ صاف پانی ہو. اب پانی کیا ہے؟ اونچی بولیں, پاک ہے. اور اگر ناپاک بندہ جب نجس ہوتا ہے, اگر اس نے پاک ہونا ہو تو کس سے پاکی ملتی ہے اس کو؟ اسی پانی سے. وہ پاک ہوگا تو پاک کرے گا. اللہ نے فرمایا میں نے ان کو اتنا طیب و طاہر بنا دیا کہ یہ خود بھی پاک ہیں, اور جو ان کے پاس آ جاتا ہے, جو ان کے لڑ لگ جاتا ہے, جو ان کی قربت اختیار کر لیتا ہے, پہلے جتنا مرضی ناپاک تھا, جب ادھر آ گیا تو اللہ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے. ان کو بھی پاک کر دیتے ہیں. وہ ناپاک نہیں رہتے. جب آ جائیں کدھر؟ طہر. یہ جو اس کی پاک کرنے والا ہوتا ہے. تو آئیے اسی آیت کو دوبارہ ہم اس کی متعلقہ ایک نقطہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. حضور والا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے اصول سے ہٹ کے بات. میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اونچی بول لو. اگر سمجھ نہ آئے زور لگاتا رہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بس تو اس کا آپ نے ثبوت دینے ساتھ ساتھ اگر بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا واقعی یہ
جاگ کے بیٹھ کے ذکر علی سماعت کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اب اللہ نے یہاں اپنا اصول بدلا، قانون بدلا، اپنی ترتیب کو بدلا۔ رب کا اصول کیا ہے؟ قرآن کا اصول کیا ہے؟ قرآن کا اصول یہ ہے، قرآن نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فرمایا اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے لوگوں، اے بندوں، اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ تم سود سے بچو۔ مولا کیوں؟ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ کیونکہ سود کیا ہے؟ اچھی بولو، سود کی آواز بڑی مشکل سے نکلی ہے، ناپاک ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو مجھے حکم دیا جھوٹ کے قریب نہیں جانا، کیونکہ جھوٹ بھی رجس ہے، ناپاک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے زنا کے قریب نہیں جانا، زنا بھی رجس ہے، ناپاک ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے کسی یتیم کا حق نہیں کھانا، کیونکہ یہ بھی رجس ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے کسی مسکین کو دھکا نہیں دینا، یہ بھی رجس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے کسی جو ہے نا ظالم کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینا بھی رجس ہے۔ اللہ نے ہر برائی کا نام لے لے کے آپ کو مجھے مخاطب کر کے فرمایا ایمان والو تم بچنا، تم بچنا، تم بچنا۔ کس سے؟ برائی سے، رجس سے، ناپاکی سے۔ لیکن قربان جائیں، یہ تو رب کا اصول، چاہیے تو یہ تھا نا اصول سب کے لیے برابر ہوتا، لیکن اوروں کے لیے اصول اور ہیں۔ محمد کے گھرانے کے لیے رب کا قانون کچھ اور ہے۔ رب نے قانون بدلا، دستور بدلا، اور یہ دستور قرآن کا دستور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ قرآن کسی کی مزاج کے مطابق نہیں اترتا اور نہ ہی بدلتا ہے۔ ہاں، جن کے مزاج پہ، جن کے مزاج کے مطابق اس میں تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ دو ہوتی ہیں، یا وہ محمد کی ذات ہے یا محمد کا گھرانہ ہے۔ اصول بدلتا ہے اپنا۔ فرمایا اوروں کو حکم تم نے برائی سے بچنا ہے۔ جب محمد کے گھرانے کی بات آئی، اللہ نے محمد کے گھر والوں کو نہیں کہا، محمد کی اہل بیت کو نہیں کہا کہ تم نے برائی سے بچنا، نہیں، اللہ نے فرمایا اے برائیو تم نے میرے محمد کے گھرانے کے قریب نہیں آنا، تم نے قریب نہیں آنا۔ ایک ہے بندہ خود بچے، ایک ہے رب کہہ دے تم نے قریب نہیں آنا۔ اگر ہم اس کو یوں بیان کریں تو غلط نہیں ہوگا، گویا رب نے یوں فرمایا اے برائیو جس گلی سے میرے علی کا گزر ہو جائے نا تم نے اس گلی میں بھی نہیں آنا، جس گلی سے میرے حسن کا گزر ہو جائے تم نے اس گلی میں نہیں آنا، جس گلی سے میرے حسین کا گزر ہو جائے تم نے اس گلی میں نہیں آنا، جس گلی میں میری سیدہ طیبہ طاہرہ قدم جما لیں تم نے اس گلی میں بھی نہیں آنا۔ ہر برائی کو دور کر دیا۔ کس نے دور کیا؟ رب نے دور کیا۔ اب رب نے اپنا اصول بدلا محمد کے گھرانے کے لیے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ سماعت کیجئے، دنیا میں آپ بھی ہر اہل ایمان جو برائی سے بچتا ہے، رجس سے بچتا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ پاک ہے، طیب ہے، اور سب کی طہارت ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں، سب کی طہارت ایک جیسی نہیں، بڑا قابل توجہ نقطہ۔ آپ بھی پاک ہیں۔ اب چوری کیا ہے؟ رجس ہے، جو بچ گیا وہ پاک ہو گیا۔ اسی طرح زنا رجس ہے، جو زنا سے بچ گیا وہ پاک ہو گیا۔ برائیاں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری رجس ہیں، حتیٰ کہ شرک بھی رجس ہے، کفر بھی رجس ہے، یہ سارے رجس کی اقسام ہیں۔ لیکن اللہ نے ہر رجس کو محمد کے گھرانے سے دور کیا۔ نقطہ سماعت کیجئے، تو حضور والا جو برائی سے بچ گیا وہ پاک ہو گیا۔ دنیا میں بے شمار ایسے نیک ملتے ہیں جن کو پاکی ملی ان کے عمل کی وجہ سے۔ نقطہ بڑا قابل توجہ، کس کی وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے۔ کوئی نماز پڑھ کے پاک ہوا، کوئی روزے رکھ کے اس کو طہارت ملی، کسی کو حج کر کے طہارت ملی، کسی کو زکات دے کے طہارت ملی، کسی کو صدقہ کر کے طہارت ملی، کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ
کر کے پاک ہوا، کوئی مسکین کا سہارا بن کے پاک ہوا، کوئی جو ہے نا بھوکے کو کھانا کھلا کے پاک ہوا، کوئی جو ہے بے سہارے کا سہارا بن کے پاک ہوا، کوئی ظالم کے خلاف کھڑا ہو کر مظلوم کا ساتھ دے کے پاک ہوا۔ ارے جس نے جو عمل کیا ان کے عمل کی وجہ سے ان کو طہارت ملی۔ مجھے خدا کی عزت کی قسم، محمد کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، ان کو طہارت عمل کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ اللہ نے اپنے ارادے سے پاک کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، استانا علی پیر جکی شریف۔ اللہ نے اپنے ارادے سے پاک کیا۔ کسی کو دنیا میں ہوتی جو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دے دے، وہ بھی بچ جاتا ہے، ایک ہاتھ تک طہارت اسے بھی مل جاتی ہے۔ کوئی کسی کی ولی کامل کی صحبت اختیار کر لے، پاک ہو گیا۔ ارے بابا تو اور میں، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا ولی اگر پاک ہوا تو عمل کی وجہ سے ہوا۔ اس نے رات کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھی، ریاضتیں کی، مشقتیں کی، دن کو روزے رکھے، عمل کر کر کے پاک ہوا۔ لیکن محمد کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، یہ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ نے اپنے ارادے سے ان کو پاک کر دیا۔ سامعین محترم، اب لیطہرکم تطہیرا، پاک کتنا کیا؟ ایسا پاک کر دیا کہ یہ خود بھی پاک ہیں، اور جو ہم جیسا ناپاک گناہگار، ناپاک سے مطلب گناہگار، کیونکہ گناہ رجس ہے نا، ہم جیسا گناہگار، یہاں جب بات ہو رہی ہے تو رجس کی جب بات ہوگی تو اس سے مطلب گناہگار یا گناہ ہے۔ ہم جیسا گناہگار، ہم جیسا رجس، ہم جیسا ناپاک۔ اگر قرآن کا اصول یہ ہے کہ اگر جو ان کے در پہ آ جائے، ان کے پاس آ جائے، ان کو اپنا مان لے، ان کو اپنا رہبر مان لے، ان کو اپنا مولا مان لے، ان کو اپنا سب کچھ مان لے، ان کو اپنا ہادی مان لے، ان کو اپنا رہبر مان لے، جو ہے نا ان کو اپنا رہبر مان لے، جو دل سے مان لے، خدا کی عزت کی قسم، پہلے جتنا مرضی ناپاک ہو، یہ گھرانہ ایسا ہے جو ان کی صحبت میں آتا جاتا ہے ان کو طہارت ملتی جاتی ہے، طہارت ملتی جاتی ہے۔ آئیے اب ذرا رجس کی جانب بڑھتے ہیں۔ رجس کیا ہے؟ رجس کی 3 قسمیں ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ مشکل تو نہیں ہے گفتگو؟ رجس کیا ہے؟ رجس کی 3 قسمیں۔ رجس فی العقیدہ، وہ رجس عقیدے والی۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ سوچ کو کہتے ہیں، فکر کو کہتے ہیں، نظریے کو کہتے ہیں، تھاٹ کو کہتے ہیں۔ عقیدہ، سوچ، فکر، یہ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ اور کچھ نہیں۔ سوچ کو عقیدہ کہا، فکر کو عقیدہ کہا، نظریے کو عقیدہ کہا۔ فرمایا عنکم الرجس۔ اب عقیدہ سچا وہی ہوگا کہ جو رجس سے دور ہوگا۔ ایک ایسی رجس ہے جو عقیدے میں داخل ہوتی ہے، عقیدہ فی الرجس۔ دوسری رجس جو ہے عقیدہ فی العمل، ان کے اعمال بڑے بڑے آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے اعمال نظر آئیں گے، لیکن وہ عمل کر کے بھی رجس رہے، ناپاک رہے۔ تیسرا رجس فی الانسان یا رجس فی الجسم، جسم کا رجس، جسم کی پلیتی۔ آپ کو ایسے بے شمار ملیں گے، داڑیاں ہوں گی، امامے ہوں گے، جبہ کبہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ رجس اگر ان کے اندر وہ جو رجس جس کی ابھی ہم وضاحت کریں گے تو اگر یہ پائی جائے تو اس کا اعمال ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ رجس ہے۔ رجس سے بچیں گے تو عمل فائدہ دے گا۔ اب رجس فی العقیدہ کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا بندہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، حج کرتا ہے، ہر اچھا عمل کرتا ہے، لیکن سوچ یہ رکھتا ہے
عقیدہ نظریہ یہ رکھتا ہے کہ حسین تابا نعوذ باللہ ضدی تھے جو یزید کے سامنے ڈٹ گئے، ورنہ کیا ضرورت تھی ان کو آنے کی؟ جو حسین کو ضدی والا عقیدہ مانے، کہے کہ حسین ضدی تھے، مجھے خدا کی عزت کی قسم وہ عقیدہ پھر رجس اس میں آئے گا، کیونکہ اس کا جو نظریہ ہے نا، دماغ سوچ ہے، ناپاکی اس کی دماغ کے اندر ہے۔ اس کا عمل، کیونکہ عمل تابع ہے عقیدے کے، اگر عقیدہ درست ہوگا تو عمل فائدہ دے گا، اگر عقیدہ درست نہیں، عمل لاکھ بھی ہوں تو اس کو کبھی بھی راہ نجات مل ہی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ پھر رجس ہے۔ محترم قبلہ ذیشان شاہ صاحب، آپ ادھر تشریف لے آئے۔ اگر عقیدے میں رجس ہے، رجس کسے کہتے ہیں؟ اچھی بولو، اچھی بولو، جنو جنی سمجھ آئی اتنی اچھی آواز نہ دسے جی۔ ناپاکی کو رجس کہتے ہیں، اتنا تو یاد ہو گیا ہے نا۔ چلیں جی، اچھا اس کے بعد آگے چلیں ذرا۔ اس کے عقیدے کے اندر، سوچ کے اندر اگر رجس ہم نے دیکھنا ہو کہ عقیدہ کس کا جو ہے نا پاک ہے ناپاک ہے، تو سوچ سے پتہ چلے گا، کیونکہ عمل تابع ہے۔ اس کی اور مثال دیتا ہوں، آپ میں سے ہر بندہ اس مسئلے کو سمجھتا ہے، اس لیے آسان سی مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے سب کو۔ آپ میں سے اگر کوئی بندہ یا کوئی باہر کا بندہ جو نماز پڑھتا ہو، نماز اچھا عمل ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ہی بولو، بہت اچھا عمل ہے، افضل عمل ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ نماز پڑھتا ہے، سوچ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ میں پڑھوں گا، لوگ میری بلے بلے کریں گے، لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ میرا احترام کریں گے، لوگوں کے ہاں میرا ایک روب بنا رہے گا۔ آپ فتویٰ دیں، آج میں نے فتوے آپ سے لینے، میں نے نہیں دینا کوئی فتویٰ، آپ فتویٰ دیں کیا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کچھ ہی بولو، نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو پڑھی ہے اس نے، کیونکہ عقیدہ اس کا، اس کی سوچ، اس کا نظریہ درست نہیں۔ عمل تابع ہوتا ہے عقیدے کے۔ اگر سوچ ایسی رکھے جو بندہ کہ بھی حسین نے تو ایسے ضد کی تھی، یزید تو جناب وہ تو اس نے تو حکم ہی نہیں دیا، ایسا بدبخت، ایسے بدبخت بھی ہیں، اس نے تو حکم نہیں ہو تو بس ایسے ہی ہو گیا جی، وہ تو شہزادوں کی جنگ تھی تو کوئی کہے، یا کوئی یزید کے لیے رضی اللہ عنہ کہے۔ مجھے بتائیں، جس بندے کا سوچ عقیدہ نظریہ یہ ہو، اس کا عمل بھلے پہاڑوں کے برابر ہو، خدا کی عزت کی قسم نہیں بچا پائے گا۔ کیوں نہیں بچائے گا؟ وہ بندہ عقیدہ پھر رجس میں آتا ہے، کیونکہ اس کے عقیدے کے اندر ناپاکی ہے، اس کی سوچ کے اندر ناپاکی ہے، اس کی دماغ کے اندر گند ہے وہ، جس کی وجہ سے اس کی سوچ ہی غلط۔ جب سوچ غلط تو سارا عمل بھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ عقیدہ پھر رجس کی میں نے آپ کو مثال دی۔ آگے چلیں، عقیدہ فی العمل، ایسا بندہ جو عمل میں اس کے پاس عمل ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، خیرات عمل ہے، عمل بے شمار ہے، لیکن ان اعمال میں وہ جو ہے نا، جو حکم ہے محمد و آل محمد کی عزت و احترام کا، جس طرح اللہم صلی علی، اب جب عمل کی بات کر رہے ہیں تو عمل سے یہ بڑی واضح مثال ملتی ہے۔ جب نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا عقیدہ، اس کا وہ جو عمل ہے، اس کا عمل رجس قرار دیا جائے گا، اس کو کبھی بھی طیب و طاہر تصور نہیں کیا جائے گا۔ پھر عقیدہ فی البدن یا عقیدہ فی الجسم، رجس فی الجسم وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو سنیں ذرا، جسم کی رجس کیا ہے؟ آپ کو ایسے اس کے اوپر تھوڑا غور سے سننا ہے۔ آپ کو ایسے لاکھوں مل جائیں گے جن کی نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، داڑیاں ہوں گی، جبے ہوں گے، کبے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، بڑے بڑے علامہ ہوں گے، بڑے بڑے اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، بڑے بڑے مفتی ہوں گے، بڑے بڑے مدرس ہوں گے۔ ان میں کوئی مدرس بھی ہو سکتا ہے، کوئی مفتی بھی ہو سکتا ہے، ان میں کوئی مصنف بھی ہو سکتا ہے کتابوں کا۔ اگر اہل بیت کے معاملے میں اس کا عقیدہ درست نہیں تو وہ مدرس ہو
اہل بیت کے معاملے میں اس کا عقیدہ درست نہیں، وہ مفتی ہو کر بھی خود رجس ہے۔ اگر وہ اہل بیت کے معاملے میں اس کا جو ہے نا مائنڈ کلیئر نہیں ہے، وہ حاجی ہو کر بھی رجس ہے، وہ زکات دینے والا ہو کر بھی رجس ہے، عمل بے شمار ہوں لیکن وہ رجس کہلائے گا، اس لیے کیونکہ جو رجس ہوتا ہے وہ محمد کے گھرانے کے قریب آ ہی نہیں سکتا کوئی رجس، کیونکہ رجس کو دور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، فرمایا عنکم الرجس، ہم نے دور کر دیا۔ اب قرآن کا یہ اصول ہے کہ اب علی کا ذکر وہی کرے گا جو پاک ہوگا، کیونکہ ذکر کی جو ہے نا، کیونکہ علی کا ذکر کسی رجس کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتا۔ علی سے محبت وہی کرے گا جس کا دل بالکل پاک ہوگا، صاف ہوگا، کیونکہ علی کسی پلیت دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب علی سے جو ہے نا، علی سے محبت وہی کرے گا جو پاک ہوگا، کیونکہ علی کسی رجس کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ علی اسی کا محبوب جو طیب ہے، علی اسی سے محبت کرے گا جو پاک ہوگا، علی کا ذکر وہی کرے گا جو پاک ہوگا، کیونکہ قرآن نے اصول دیا، اصول ہم نے قرآن سے لینا ہے، قرآن کا اصول ہے اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور کیا، تو گویا اصول واضح ہو گیا، جو جو علی کا ذکر کرے گا رجس اس سے دور ہوگا، کیونکہ نہیں، یہ طہرہ قوم کا حکم آیا ہے، یہ خود بھی طہر ہیں اور جو ان کا ذکر کرتا ہے ان کو بھی پاک کرتے ہیں، ان کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اب علی کا ذکر وہی کرے گا جو خود پاک ہوگا۔ اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ کرام کا پیمانہ جو اصحاب رسول کا پیمانہ تھا، الحمدللہ ہم جہاں حضور کی اہل بیت کی بات کرتے ہیں وہ ہم یہ بات برملا کہتے ہیں کہ حضور کے اصحاب ہمارے سروں کے تاج، یار جنہوں نے ساری زندگی حضور کے لیے سب کچھ قربان کیا، ان کا کوئی مقام نہیں؟ کیوں نہیں مقام ان کا؟ آج کا ملا اگر نماز پڑھ لے، دو چار امامت کروا لے، ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور کی صحبت اختیار کی، حضور سے پڑھے، حضور سے دین سیکھا، حضور کی ہر فرمان پہ لبیک کہا، ان لبیک کہنے والوں پہ ہماری جان بھی قربان۔ عقیدہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ مجھے یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے مجھے بات پہنچی، اب نام لینا مقصود نہیں ہے، کریں شاہ صاحب پتہ نہیں یہ دا مسلک کی یہ تے عقیدہ کیڑا انہاں دا، سن لو میرا عقیدہ۔ میں کبھی بھی لعنت بھیجتا ہوں ایسی سوچ پہ کہ جو بندہ اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو۔ الحمدللہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، پہلی بات خدا کو ایک مانتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں محمد یہ سونا نہ کوئی آیت نہ کوئی آئے گا۔ اس سے آگے چلیں، اگر محمد کے بعد کی بات ہو تو ہم پھر اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم کا فرمان بھی بجا، ہم اس کو نصیر بن نصیر کی زبان میں بیان کرتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم کا فرمان بھی بجا، لیکن ہے سب سے بلند ستارہ علی کا ہے، لیکن سب سے بلند ستارہ علی کا ہے۔ جب اہل بیت کی بات آئے کھلم کھلم اس کو بیان کرتے ہیں، اور جب اصحاب رسول کی بات آئے ہم یہ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ حضور کا ہر صحابی ہمارے سروں کا تاج، ہمارے سروں کا تاج۔ اور اس سے آگے بڑھیں، ہم کہتے ہیں وہ جو نہ صحابی بن پائے، نہ تابی نہ تبع تابی بن پائے، پر جس نے بھی رسول کی آل کی سچی محبت دل میں بسا لی، خدا کی عزت کی قسم ہم ان کی جوتیوں کو بھی اپنے سینے سے لگا کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ایسا بندہ جس کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں درست نہیں، قرآن کے بارے میں درست نہیں، پیغمبر اسلام کے بارے میں درست نہیں، اصحاب رسول کے بارے میں درست نہیں،
چاہے وہ مفتی ہو، وہ علامہ ہو، وہ جو مرضی ہو، اس کی جہاں گردن ہوگی ہم اپنا پاؤں اس کی گردن کے اوپر رکھیں گے. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. عزت اسی کی، وفا اسی کی جو محمد والے محمد سے وفا کرے گا، قرآن سے، کیونکہ یہ طرز ہمیں قرآن نے دیا ہے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. دو بیڑیوں پہ سوار ہونے والا کبھی منزل کو نہیں پہنچتا. کھلم کھلا اس میں جو ہے نا، اس کو اگر ہم یوں بیان کریں، جب آ گئے میدان میں تو کھل کے بات ہو. میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ دسو ذرا نعرہ مار کے. اس میں کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے. چھپ چھپ کے اس طرح، ہاں مسلکی اختلاف، میں کہتا ہوں مجھے کئیوں سے ہو سکتے ہیں، باپ کو بیٹے سے ہو سکتا ہے اختلاف، وہ حق ہے، سب کا حق ہے. لیکن جب بات علی کی ہو، اس میں مسلکی اختلاف بعد میں، پہلے محمد اور اس کے بعد محمد کا گھرانہ، اس کے اوپر کبھی بھی زندگی میں کمپرومائز نہ کرنا. یار ہم کیوں کمپرومائز کریں؟ آج کا چودھری روٹتا ہے روٹ جائے، آج کا ملک روٹتا ہے روٹ جائے، آج کا بڑا علامہ روٹتا ہے روٹ جائے. علامہ سے روٹ کے گزارا ہو جائے گا، چودھری کے روٹ جائے پھر بھی گزارا ہو جائے گا. یار اگر علی روٹ گیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ علی کے روٹے بغیر تو گزارا. اور یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں نا، یہ آج ہم نہیں کرتے، یہ بلکہ محمد عربی نے خود کروائی تھی، اور 1.25 لاکھ اصحاب رسول کے مجمع میں کروائی تھی. آج 200 400 500 بندہ ہوگا، 600 بندہ ہو جائے گا. لیکن آپ کے لیے چلو یہ خطابت کی سعادت فی الحال مجھے مل رہی ہے، خطیب بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں جی، علی علی کر رہے ہیں. لیکن آج سے اگر 1450 سال پیچھے جائیں تو وہ منظر یاد کریں جب 1.25 لاکھ اصحاب رسول سامعین تھے، سننے والے تھے، اور جو خطیب تھا، خطیب اعظم، وہ خطیب جو نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء خطیب، اور جس کے نعرے بجے، جس کا ذکر ہوا، وہ کون تھا؟ وہ علی المرتضیٰ تھے. میرے مصطفیٰ نے 3 مرتبہ اپنی مولائیت کا اقرار کروایا. ایک دفعہ رب کی مولائیت کا اقرار کروایا. یہ پچھلے مولود کعبہ کی محفل پہ میں نے اس ٹاپک کو بیان کیا تھا، دوبارہ نہیں دہرا رہا، کیونکہ چاہتا ہوں کچھ نئی چیزیں آپ کے گوش گزار کروں. تو بہرحال بار بار وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں، یہ بھی اچھی نہیں ہے. لیکن کم از کم آپ کا بھی حافظہ جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے. تو بہرحال پچھلے پہ میں نے اس کو واضح کیا تھا، اب صرف جو ہے نا ٹچ دے رہا ہوں تھوڑا سا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنی مولائیت کے اقرار کے بعد علی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے یوں بلند کیا. مقام تھا غدیر خم کا. سورہ معارج کی پہلی جو آیات اسی حق میں، اس کے اوپر میں نے بات کی تھی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کیا؟ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. سارے کہو من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ جو کہتے ہیں نا علی مولا، یہ علی مولا یا مولا علی، یہ کہاں سے لائے؟ ہم سے پوچھتے ہو کہاں سے لائے، تو سن لو، ہم نہیں لائے. یہ نعرہ بھی ہمیں محمد مصطفیٰ نے دیا ہے. یہ مولا علی، یہ محمد مصطفیٰ کی عطا کردہ الفاظ ہیں، مصطفیٰ کی عطا کردہ الفاظ ہیں. اور ہم اگر دین لیں گے تو محمد مصطفیٰ سے لیں گے. آج کا اگر کوئی ملا اس میں کچھ اضافہ یا تبدیلی کرنا چاہے تو ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، ہمیں نہیں ضرورت اس کی. ہمیں نہیں، تو جو اللہ نے قرآن کے اندر اور صاحب قرآن نے، مصطفیٰ نے جو بتا دیا، ہمارے لیے وہی کافی ہے. اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اور اس کے بعد یہ جو آپ علی علی کا ذکر کر رہے ہیں نا، چاہے ایک دفعہ
عبادت ہے نا. علی کا ذکر کیا ہے؟ اچھی بولو, ایک بار مارو نعرہ سر, اچھی بول دو. علی 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 اچھی دو, زور نہ شاباش. یہ بھی عبادت ہے. اور ایک بات سن لو, نماز والی عبادت وہ رد ہوئے اس میں شک ہو سکتا ہے, قبول ہو یا نہ ہو. روزے والی, حج والی, زکوٰۃ, جتنی باتیں ہیں, خدا کی قسم یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی. آپ کہیں صاحب اس کی کوئی دلیل دے دیں, آپ نے ایسے جناب جو ہے نا جوش دلا کے بات کر دی, یا ہمیں جو ہے نا وہ بس جوش دلوا کے بات کر رہے ہیں. اس کی دلیل جو میرے پاس وہ یہ ہے, میں نے کہا رد نہیں ہوگی, اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ علی کا ذکر سب سے پہلے کرنے والا خدا ہے, اور قرآن پاک کی 300 آیات میں رب نے ذکر کیا. کتنی آیات قرآن کی؟ یار قرآن کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑو, مطالعہ کرو قرآن کا. 300 قرآن کی آیات ہیں جو علی علیہ السلام, جس میں علی علی ہو رہا ہے. 300 بار رب علی علی کرے کہ تم میں ایک دو دفعہ ہی نہ کریے. مارو ذرا نعرہ. اس کے بعد تو اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں. کبھی بھی اس کے اوپر سمجھوتا نہ کرنا. اور ہاں, اب ایک بڑی پیاری روایت میں امام فخر الدین رازی اس کو بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کبیر کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ امام شعبی تھے, وہ بڑے پائے کے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا جی جو ہے نا اپنا حضرت عثمان غنی کے بارے میں بات کی, وہ بڑے اچھے ہیں, بڑی تعریفیں کی اس کی, وہ بڑے نیک تھے, بڑے متقی, بڑے تقوی والے, بڑی تعریفیں کی. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر کہنے لگے لیکن اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ان کو شہید نہ کیا جاتا. امام شعبی نے جی لیکن بعض دفعہ جب آ جائے نا تو بعض دفعہ بیڑا ہی گھر کر دینے. اس نے پہلے تعریف کی, لیکن جب لیکن لگایا تو اس کے بعد جو کہا اس کا پچھلا سارا بیڑا گھر. امام شعبی نے دھتکارا اسے, کہا نکل جا میری محفل سے, اور کہا کہ تیرا حشر جو ہے نا قاتلان عثمان غنی کے ساتھ ہوگا. اس نے کہا حضور وہ کیسے, میں نے تو ان کا زمانہ نہیں پایا, میں نے تو ان کی سوچ نہیں پائی. آپ نے فرمایا تیرا اس لیے ہوگا کیونکہ تیری سوچ عثمان غنی کے قاتلوں سے ملتی ہے. پیمانہ یہی رکھ لو, جن کی سوچ عثمان کے قاتلوں سے ملے ان کا حشر تو عثمان کے قاتلوں کے ساتھ ہو, اور جن کی سوچ علی کے دشمنوں سے ملتی ہو ان کا حشر بھی تو علی کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا. اور یہاں بڑا پیارا نقطہ, کیونکہ یہ جو 13 رجب ہے نا, 13 رجب, یہ 13 والا عدد, آپ اگر یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, وہاں اس میں فرانس دیکھ لیں اور کافی ممالک ہیں, ان کے سسٹم 13 کے عدد کو قبول ہی نہیں کرتے. یہ بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں, قبول ہی نہیں کرتے. آپ سیڑھیاں چلیں گے 1 2 3 4 5 6 7 آئے گا, لیکن جب عدد 13 اس میں ہوگا نہیں, بالکل نہیں ہوگا. یہ پکی بات اب کسی سے پوچھ لینا, جو باہر رہتا ہے آتا جاتا ہے, پوچھ لینا اسے. 13 کا عدد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کے ہاں 13 کا عدد نحوست, ان کے لیے نحوست جانا جاتا ہے. کیوں جانا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے 13 نے کیا بگاڑا ہے. جب ان سے پوچھے بھی تمہارا 13 نے کیا بگاڑا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں 13 نے ہمارا چھوڑا کیا ہے. 13 نے تو ہمارا چھوڑا ہی کچھ نہیں, کیونکہ 13 کو اور کسی کی ولادت نہیں. اگر 13 رجب کو ولادت ہے تو مولا مشکل کشا کی ولادت ہے. تو کیا خیال ہے, ساری رات آج سسٹم چلتا رہے گی؟ کیا خیال ہے؟ اب یہ خطاب اور ہونے ہیں, تو ان کے آنے تک میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں.
تو وہ کیونکہ ان کا اب جو ہے نا مغرب کے بعد ان کا خطاب تھا ملتان سے بھی آگے لودھرا، تو وہاں سے اب وہ تھوڑی دیر پہلے رابطہ ہوا تو وہ تقریباً پہنچنے والے تھے، تو انہوں نے کہا میرے آنے تک آپ نے جو ہے نا تھوڑا چلانا ہے، تو 10 سوا 10 تک وہ تقریباً میرے خیال میں پہنچ جائیں گے، سوا 10 تک۔ تو یہ 13 کا عدد جو ہے نا، 13 کا عدد، یہاں ایک اور بڑا پیارا نقطہ ہے، یہ جو 13 ہے، 13 کے ساتھ اور کسی کو دشمنی نہیں سوائے کافروں کے۔ علی نے جتنی بھی جنگیں کی کافروں کے ساتھ کی، طریق اٹھا کے دیکھیں آپ، علی کا مقابلہ جب بھی ہوا بڑے بڑے کافر، اسی علی نے ان کو جو ہے نا وہ ختم کیا۔ مرحب جیسے جرار جنگجو، وہ مرحب جو اکیلا 1000 آدمیوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کتنے؟ 1000۔ کچھ ہی بولو، پچھلے بھی 1000 اکیلا، اتنا بہادر، اتنا پہلوان۔ اور وہ خیبر کا جو 8واں قلعہ ہے نا، خیبر کا 8واں قلعہ یا 8واں دروازہ، وہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا حارث، وہ بھی بڑا پہلوان تھا، بڑا جنگجو، بڑا بہادر، بڑا جو ہے نا وہ جس کو کہیں گے منع تھنیا پہلوان، جو اکیلا جو ہے نا ہزاروں کے ساتھ لڑنے والا، تو وہ وہاں تھا۔ اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں اسلام سے پہلے بھی جو ہے نا، آپ کہتے ہیں نا خیبر قلعہ، خیبر قلعہ یا خیبر کا قلعہ، یہ اکثر آپ لفظ سنتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو اس کے اوپر مثالیں بھی بنا لی ہیں۔ پوچھے نا، یہ کہہ رہے تھی مولوی ایک تقریر کر رہے تھے، انہیں کہ دستو جی خیبر کا قلعہ کنے توڑیا؟ تو ایک بیچاری آ رہی تھی، اس نے کہا جی میں بس توڑ کے لائی ہوں جی، تھا مجھے ضرورت تھی یا پتہ نہیں کوئی اس طرح، انہوں نے کہا جی میں توڑ کے آ گئی ہوں جی۔ اس کے اوپر مذاقوں بھی لوگوں نے بنائی، تو بہرحال اس طرح یعنی اس کے اوپر مذاق نہیں ہونی چاہیے۔ خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جو ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی ان کے اندر طاقت تھی، اور وہ یہودی تھے، سارے کے سارے یہودی تھے۔ اسی لیے تو یہودیوں کی علی سے بنتی نہیں ہے، ان کا سسٹم 13 کو قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ علی نے ہی تو ان کو ختم کیا ہے، ان کا ٹاکرا علی سے تھا، علی نے ختم کیا۔ تو وہ مرحب جو ہے نا، بڑا جنگ جو، بڑا بہادر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جو اسلام پھیلا اور جب اسلام کا غلبہ ہونے لگا اور خیبر والوں تک ان تک خبر پہنچی، انہوں نے کہا جی جو ہے نا ہم جو ہے یہ مسلمان جو ہیں یہ تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے ان سے جنگ کرنی ہے۔ جب یہ خبر مدینے پہنچی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا چلو خیبر کے لیے تیاری کرو، خندق تیاری کریں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا۔ روایات میں آتے ہیں 1565 یا 60 کا عدد آتے ہیں، 1565 یا 60 یہ فگر سے، جو ان کے ساتھ تھے مسلمان، اور ان میں علی علیہ السلام کا نام نہیں تھا۔ بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے تو کہہ چھوٹو سبحان اللہ۔ اچھا ہوں جڑا تھکا بیٹھے ہوا کہ سبحان اللہ، تھکے بھی کافی نے مقابلہ کر رہے ہیں، دونوں مقابلہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں جیتا کون ہے۔ تو بہرحال حضرت علی علیہ السلام کو ان میں نام نہیں تھا، اب آپ نے خود ان کا نام سائڈ پہ رکھا۔ علی علیہ السلام جب پوچھا نا یا رسول اللہ مجھے لسٹ سے خارج کر رہے ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تجھے میں نے اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ تو میرے ہاں ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو نسبت تھی، اور میں تجھے اپنے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو گھر رہے گا۔ علی علیہ السلام گھر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام چلے، لیکن ان میں جو ہے وہ علی علیہ السلام نہیں تھے، لیکن 1565 اصحاب رسول کا لشکر ہے، اور جب پہنچا خیبر ان تک خبر پہنچی، انہوں نے کہا جی لو جی یہ ہم سے لڑنے آ گئے۔ روایات میں آتے ہیں 40,000 سے زیادہ لشکر تھا، فوجی تھی،
جدید اسلحے ان کے پاس، جدید تلواریں، جدید ہتھیار جو قلعے کے اوپر تھے، قلعے کے اندر تھے، جن سے مقابلہ ہونا تھا. لیکن ہوا کیا، مصطفیٰ علی کو ساتھ لے کے کیوں نہیں گئے؟ یہاں بڑا پیارا نکتہ، کیونکہ کافی جنگیں ایسی تھی کہ جب علی جاتے تھے جنگ کا پایا ہی پلٹ دیتے. تو کچھ لوگ اصحاب رسول نے کہا حضور آپ ہمیں موقع نہیں دیتے، ہم بھی بڑے بہادر، ہم بھی بڑے جنگجو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج ان کو دیکھتے یہ کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ فتح ہمیں 40ویں دن ملنی ہے، آج ان کا بھی جو ہے نا ہو جائے. 5 میچوں کی سیریز ہو نا آج کل، کیونکہ وہ میچ ہو رہے ہیں تو اس کی مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. جو ٹیم 3 میچ جیت جائے 2 بچ جائیں تو ان میں پھر جو ہے نا وہ اپنے کمزور کھلاڑیوں کو بھی چانس دیتی ہے، آزماتی ہے کہ انہوں نے بھی ایک موقع دے دیجیے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا فتح ہمیں 40ویں دن ملنی ہے، آؤ ٹائم بھی ہے ہمارے پاس، ان کا گلہ دور کرتے ہیں، آج ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں. 1565 اصحاب رسول تھے، گئے باری باری جب جاتے تو کوئی بھی مرحب کے آگے ٹک نہ پایا، نام سن کے مرحب کا واپس دوڑنا پڑتا. اس میں کافی سارے اصحاب رسول کی شہادت بھی ہوئی. اب 39 دن گزر چکے، جب 40ویں کی شام آئی نا، یہ 40 والا عدد اس کو بھی بڑی نسبتیں ہیں، بڑی نسبتیں ہیں اس کو. ایک نسبت یہ بھی ہے، سانو کہتے ہیں تسی اگر ختم کرنے تے 40ویں دا کیوں رکھ دے ہو جی، 40واں بڑا مقدس عدد ہے، اس کو بڑی نسبتیں ہیں، اس لیے ہم رکھتے ہیں. جب میرے آقا نے فرمایا کہ 40ویں دن فتح ہوگی، جب 39 دن گزر چکے، میرے مصطفیٰ نے سارے اصحاب کو جمع کیا. فرمایا سن لو، کل ہمارا آخری دن ہے، اور کل جو ہے نا میں جس کو جھنڈا عطا کروں گا فتح اسی کے نام ہوگی، جس کو علم دوں گا. اچھا آپ لوگوں کو اگر علم سے کچھ مسئلہ ہو تو جس کو جھنڈا دوں گا، دونوں کے معنی ایک ہے یار، دونوں کے معنی ایک ہے. یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے. بہرحال فرمایا کل میں جس کو جھنڈا عطا کروں گا فتح اسی کے ہاتھ. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اصحاب رسول کہتے ہیں سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو جب حضرت علی علیہ السلام آپ نہیں تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے فتح ہوگی وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے. اب جو بات بتا رہا ہوں، عمر فاروق آپ کہتے ہیں میں ساری رات نہیں سویا، سوچتا رہا، اپنی طاقت پہ مان تھا، اپنی بہادری پہ مان تھا. کل جو ہے نا حضور مجھے ہی جھنڈا عطا کریں گے. حضرت طلحہ زبیر سوچتے رہے کل جھنڈا ہمیں ملے گا، فتح ہمارے ہاتھ سے ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں ساری رات سوچتے رہے تو بازی کوئی اور لے گیا. کوئی آیا لے کے چلا گیا اور کوئی عمر بھر نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گلا تو نہیں ہے نا. جب ساری رات سوچتے رہے، صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ. آپ نے یا رسول اللہ وہ تو پیچھے مدینہ میں ہے، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، دکھتی ہیں آنکھیں. لیکن ادھر مصطفیٰ نے یاد کیا اور علی نہ پہنچے، یہ ہو سکتا ہے؟ علی کو اگر آج کا گناہگار یاد کرے، ہمارا عقیدہ ہے علی مدد فرماتے ہیں، اور مصطفیٰ علی کو یاد کریں اور علی نہ پہنچے. سبحان اللہ. علی پہنچے، علی آئے. جب آ گئے نا تو وہ جو خیبر کا دروازہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ 40 غز اونچا، 40 غز چوڑا، اور اس کو کھولنے کے لیے 40 اونٹ اور 40 ہاتھی
زور لگا کے دھکا دے کے کھولتے تھے اسے. کتنے اچھی تو بولو, یعنی 40 اٹھ سے 40 ہاتھی دھکا لا کے کھولتے سی انہوں. اتنا وزنی دروازہ. اور وہ مرحب, وہ تو ویسے ہی 1000 بندے سے اکیلا لڑنے والا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی آ گئے. فرمایا علی میں آپ کو جھنڈا دے رہا ہوں, آپ لے کے جائے میدان میں. علی نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں. میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن نکالا, علی کی آنکھ پہ لگایا. مصطفیٰ کے نبی کے لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگنا تھا. علی کی آنکھیں درد کرنا بند ہو گئی, آنکھیں بالکل ٹھیک. ارے بابا وہ لعاب دہن اگر ایک پیالے میں پڑ جائے تو 1500 پی جائیں, پانی پھر بھی نہ مکے. نبی کا لعاب دہن تھا نا. لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں نبی تو دور کی بات, نبی کے لعاب دہن کا جو کمال ہے خدا کی قسم, جو نبی کے لعاب دہن کی طاقت ہے وہ کسی شے میں نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اب علی کو تیار کرنے والے مصطفیٰ خود, علی کے ہاتھ میں تلوار دینے والے مصطفیٰ خود, علی کو گھوڑے پہ بٹھانے والے مصطفیٰ خود. علی بیٹھا گھوڑے پہ. عمر علی کی اس وقت تھی 23 سال. کتنی عمر؟ 23 سال. زیادہ عمر نہیں. اور مقابلہ کس کا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اختیار کر لیں. 23 سال کی عمر ہے علی کی. اور جب علی نکلے نا تو اب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جاتا تھا نا وہ اپنا پہلے تعارف کرواتے, اور منہ کے اوپر وہ جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کپڑا ڈالا وہ ہوتا تھا, چہرے پہ کپڑا ہوتا, یعنی یہاں تک کسی کو نظر نہ آئے. اس نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا علی. فرمایا علی ابن عبد المطلب؟ علی نے فرمایا لا, علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات, نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا حیدر. آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب. اس نے کہا جا, تیرے سے تو تو میرا بھتیجا ہے, تو میرا بھتیجا ہے, تیرا باپ میرا بڑا دوست ہے, بھتیجے سے کیا لڑنا, جا, میں تجھے نہیں مارنا چاہتا. علی نے فرمایا بہتری اسی میں ہے. مصطفیٰ نے پہلے فرمایا تھا علی پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا, دعوت حق دینا. اگر قبول کر لے تو ٹھیک, اگر نہ کرے تو اس کا خاتمہ کر دینا. علی نے حکم مصطفیٰ مانتے ہوئے کلمے کی دعوت دی. فرمایا بہتری اسی میں ایک کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جا محمد سے کہے کسی اور کو بھیجے, بڑے کسی پہلوان کو بھیجے, میں تجھے نہیں مارنا چاہتا. علی نے جب یہ سنا نا آپ نے فرمایا تو نہیں مارنا چاہتا پر علی تجھے مارنا چاہتا ہے. تو علی کو مارنا نہیں چاہتا, علی تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کو غصہ آیا, اتنا بڑا پہلوان اور اس کے سامنے یوں یہ بچہ جب ایسی بات کر دے غصہ تو آتا ہے. غصہ آیا, اوپر سے اترا, نیچے آیا. جب آیا نا سامنے, اب میدان بالکل آمنے سامنے لگ چکا ہے. پہلے جب تعارف ہو چکا تھا تو کپڑا ہٹ گیا, چہرہ بالکل واضح تھا علی کا. اب آمنے سامنے, ایک ہاتھ میں, دائیں ہاتھ میں علی کے تلوار ہے, بائیں ہاتھ میں علی کے ڈھال ہے. تلوار سے وار کیا جاتا ہے, ڈھال سے روکا جاتا ہے. یہ جنگی ہتھیار ہوتے ہیں. ڈھال کے ساتھ اگر کوئی وار کرے تو اس سے وہ روکتے ہیں. بائیں ہاتھ میں علی کے تلوار ہے, دائیں ہاتھ میں تلوار, بائیں ہاتھ میں ڈھال. علی علیہ السلام آئے, آپ نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی خواہش ہے تو بتا. اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں, تیری کوئی خواہش ہے تو بتا. اس نے کہا نہیں, تیری خواہش ہے تو بتا. اس نے کہا نہیں, شروع کریں. علی نے فرمایا علی پہل نہیں کرتا. علی پہلے کسی کو چھیڑتا نہیں, اور جب حملہ کر دے تو پھر چھوڑتا نہیں.
حیدر کوئی ارمان نہ رہے کہ میں اتنا بہادر تھا مجھے موقع ہی نہیں ملا. آپ نے فرمایا وار کر. اس نے وار کیا. پہلا وار علی نے یوں ڈھال سے روکا, تلوار پھینکی. اس نے دوسرا وار کیا, علی نے یوں ڈھال سے روکا, تلوار پھینکی. تیسرا وار کیا, 2 وار. پھر تیسرے وار کا علی نے کہا اور بھی کر لے, حسرت ہے تو کر لے. جب اس نے تیسرا وار کیا تو علی علیہ السلام کی وہ جو ڈھال تھی وہ ٹوٹ گئی اور وہ تلوار آپ کے یوں بازو پہ لگی. اب علی کو جو ہے نا وہ حیدر کرار کہتے ہیں. اچھا, علی میں شروع میں جب اپنا تعارف کرایا تھا نا, آپ نے کہا تھا میں حیدر ہوں, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنے والا شیر. اسد کے معنی بھی شیر ہے, حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں, پھاڑنے والا. اور آگے ہے کرار, وہ کہتے ہیں پلٹ کے حملہ کرنے والا, یعنی پلٹ کے حملہ کرنے والا. شیر کے اوپر جب حملہ ہونا تو جب شیر بپھر جاتا ہے, زخم آ جائیں, تو پھر جب زخمی شیر یوں پلٹ کے حملہ کرتا ہے نا, اس کو جو ہے نا وہ اس کو بھی حیدر کرار کہتے ہیں. تو آپ نے جب 3 بار اس مرحب نے کیے, علی نے روکے. جب علی زخمی ہوئے تو علی وہ جو ہے نا وہ بپھرے شیر کی طرح آپ جب کرار حیدر کرار والا حملہ کیا, پلٹ کے حملہ کیا. روایات میں آتا ہے علی کا پہلا وار چلا, تلوار چلی, مرحب نے ڈھال کی, ڈھال ٹوٹی. ڈھال کے بعد وہ جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے, لوہے کی ہوتی ہے, وہ ٹوپی ٹوٹی. مرحب کا سر چیرا, سینہ چیرا, جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے, گھوڑا کٹ گیا, مرحب کا جسم کٹ گیا. علی کی بار آئی زمین پر آئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جا آج میرے علی کی تلوار کو روک لے, اگر یہ تلوار اسی طرح زور چلتا رہا تو زمین کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. زمین کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو علی علیہ السلام نے یوں کمان وار کیا. جب اس کے بدن کے 2 ٹکڑے ہوئے, پھر ان کی فوج نے یکدم حملہ کیا. علی نے مقابلہ کیا, بگایا سب کو. اگلی بات بڑی پیاری ہے, دل کے کانوں سے سننا. جب وہ سارے بھاگے نا, اس کے بعد پھر قلعہ تو فتح تب ہونا تھا جب قلعے کے اوپر جاتے. ابھی قلعے کا دروازہ تو باقی تھا, جس کو کھولنے کے لیے جو ہے نا وہ 40 اونٹ اور 40 ہاتھی زور سے کھولتے تھے. آپ کے اونٹ کیسے زور لگاتے, اٹھ دا زور تسی چنگی طرح جان دے ہو, اٹھتے پچھوں وزن پائیے تو کیویں ٹھیک بھلا, اس طرح کھولتے تھے دروازہ. تو علی علیہ السلام آگے بڑھے. آپ کے دائیں ہاتھ میں تلوار ہے, بائیں ہاتھ سے آپ نے اس دروازے کو جب دھکا مارا, روایات میں آتے ہیں کہ 40 غز وہ دروازہ اڑ کے آگے جا پھینکا, آگے جا گرا. 40 غز. یہ علی کی طاقت ہے. علی سے مقابلہ کرتے ہیں تو آگے کھڑی کا مقام, علی کی طاقت دیکھ. علی نے جب ایک ہاتھ مارا, دروازہ نیچے گرا. اب دوسرے دروازے کو, ایک سائیڈ والا ایک پھالا نیچے گرا, دوسرے کو علی نے اکھاڑا. اکھاڑ کے علی علیہ السلام نے اس کو سیڑھی بنایا. کیا بنایا؟ یوں اپنے ہاتھ پہ اس کو پکڑا. وہ اصحاب رسول جتنے تھے اوپر سے غدر کے اوپر قلعے کے اوپر چڑھتے رہے. علی نے یوں اٹھایا ہوا ہے, ایک ہاتھ میں تلوار, ایک ہاتھ میں دروازہ اٹھایا ہوا ہے, اوپر گزر کے سارے چڑھ رہے ہیں. جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی باری آئی نا, علی علیہ السلام آپ کی جب آئی باری, تو آپ نے جو ہے نا اس کو یوں اٹھایا ہوا تھا. اور جب مصطفیٰ علیہ السلام, بڑا پیارا نقطہ, بات ختم کر رہے ہیں,
جب مصطفیٰ علیہ السلام گزرے نا تو علی کانپے. صحابہ نے پوچھا اے علی جب اتنے زیادہ لوگ گزرتے رہے آپ نہیں کانپے, جب مصطفیٰ گزرے تو آپ کانپے کیوں؟ علی نے فرمایا, آپ نے فرمایا ولایت سے نبوت کا وزن بہت وزنی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرمایا کہ ولایت سے نبوت کا وزن بہت وزنی ہے. تو حضور والا یہ اس معاملے پر علی کا ذکر کی بات ہو, اہل بیت کی بات ہو, تو کبھی بھی اس معاملے میں سمجھوتا نہ کرنا. کوئی روٹتا ہے روٹ جائے, مولوی روٹتا ہے روٹ جائے, چودھری روٹتا ہے روٹ جائے, ملک روٹتا ہے روٹ جائے, خان روٹتا ہے روٹ جائے. یارو اگر علی روٹ گیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ ان کے بغیر تو پھر بھی گزارا ہو پائے گا, علی کے بغیر تو گزارا نہیں. اور اس علی سے تو بغض رکھتا ہے, اس علی سے جس جنت کی تو طلب کرتا ہے نا, جس جنت کے لیے تو مارا مارا پھرتا ہے, نماز پڑھتا ہے جنت مل جائے, روزہ رکھتا ہے جنت مل جائے, حج کرتا ہے جنت مل جائے. وہ جنت ہے کیا؟ اب وہ جنت جاگیر ہے علی کے بچوں کی. علی کے جس کے بچوں کی ملکیت جنت ہو, اس علی سے مقابلہ کیسا, اس علی سے لڑائی کیسی, اس علی سے جو ہے نا بغض کیسا. اپنے من کو صاف کر, من کو صاف کر. تیرے من میں یہ جو رجس ہے نا, جب یہ دور ہو جائے گا تو پھر علی آئے گا. علی اور رجس اکٹھے ہو نہیں سکتے ایک ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری یہ بابرکت محفل قبول فرمائے, ہماری یہ حاضری کو اپنی عالی جناب کے اندر قبول فرمائے. میں نے اپنی جو ہے نا وہ ٹائم سے بہت زیادہ, اپنی سوچ سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا گفتگو لمبی کی. ہمارے مہمان حضرت علامہ پروفیسر غضنفر حسنین قادری صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں, اور ابھی اپنا نقیب محفل اس محفل کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے بچے کی جو ہے حافظ جنید منظور صاحب, ان کی دستار بندی ہونی ہے, اور یقیناً وہ بھی اس موقع پر یہ کہ جو جشن مولود کعبہ کا سما ہے, اور یہ حفظ والی سعادت, یہ نسبت بڑی نسبت ہے, بڑی نسبت ہے. کیونکہ علی کا اور قرآن کا وہ جو تعلق ہے نا, وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ قرآن ہر ایک کے من میں نہیں آتا, قرآن اسی من میں آتا ہے جس من میں علی ہوتا ہے. اور علی کی ولادت کیا ہے موقع والے دن, یہ بڑی سعادت ہے. اللہ اس بچے کو, اللہ ہر ایک مسلمان کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے, قرآن کے ساتھ جڑیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.